محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے ذرا تھوڑی سادی بات کھولو رو بداویں دی آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مرکز اہل حدیث درس دھلیانہ معاونین انتظامیہ نمازی جماعتی اساتذہ طلباء اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت کاری ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میری توڑی جند جان ماما جی عبد الوکیل صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے بھائی عبداللہ ظہیر صاحب اور تساں زیارت کر رہے ہو بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت پروفیسر ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالی اور پیارے بھائی خطیب پاکستان میری توڑی جند جان کاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی رات گئے تک سلسلہ جاری و ساری ہے تو احباب ہوں ایک عظیم خوشخبری ہے قائد محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظ اللہ تعالی بالکل قریب نے درس دھلیانے انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد پہنچن والے نے انشاءاللہ اور خطیب ابن خطیب قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ محتسم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی دیگر علماء قائدین شیوخ آ رہے ہیں انشاءاللہ پہنچن گے تو میں اجازت چاہاں گا منٹا والی میری گفتگو ہے بڑے ادب نال پیار نال درخواست کروں گا
اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی بہو اللہ پاک تساں احباب دا بہنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اس مرکز نو اللہ پاک قیامت تک آباد رکھے اساتذہ معاونین دیاں محنتاں محبتاں اللہ پاک قبول فرمائے ذرا کہو آمین پیارے بھائیوں میرے تو قبل علماء نے شاندار بیان فرمائے اور سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ قرآن و حدیث اندر رہنمائی والی کوئی کسر باقی نہیں اللہ کرے اسی عمل کرنے والے بن جائیے کہو آمین پیارے بھائیوں عقیدے دی رہنمائی قرآن کرتا ہے زندگی دے ہر موڑ تے رہنمائی اللہ پاک دا قرآن اور رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث ہی نجات ہے یہی صراط مستقیم ہے یہی جنت دا رستہ ہے یہی کامیابی ہے ہمیشہ اپنا دامن قرآن و حدیث نال وابستہ رکھو یہی جنت دا رستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹیاں باتاں رہنمائی دے طور تے بیان کی دیاں نے حدیث اندر مسجد اندر آونا کیڑا پیر پہلے رکھنا تے کیڑی دعا پڑھنی مسجد جو باہر جاندی ہیں کیڑی دعا تے کیڑا پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے واش روم اندر جانا ہے کیڑی دعا پڑھنی تے کیڑا پیر پہلے رکھنا ہے اٹھن لگیا سون لگیا ایک ایک منٹ ہر موڑ تے رہنمائی موجود ہے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق دے کو آمین اچھا میں انہوں دسو اے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو رسول اللہ نے بیان کر دیتے بڑے بڑے رہن دیتے ہونگے پیارے بھائیو کسے کیا اے دو کان کادے لئی تو سننا نالے جو ایک بولے آنا مولانا ایک جو سنی جاؤ دوجے چون کٹی جاؤ پیارے بھائیو انج نہ کرو عمل دے جذبے نہ بو انشاءاللہ اجیتے قاری القرآن قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے چڑھیاں لاؤنیاں نے کہو انشاءاللہ ادھرا سچی بات چوکے کہو بیمارو انشاءاللہ کہو اللہ پاک تو ہمیں تندرستی دے شفائے کاملہ عادلہ عطا فرمائے ذرا گوڑے چھڑ کے ہوشیار ہو کے جاگ کے اس سال بعد جلسہ ہوندہ ہے نیت انجدیاں کانفرنساں نہیں ہوندیاں اللہ پاک قبول فرمائے میں عرض کرا سنان والیاں نے کوئی کمی نہیں چھڑی تو تساں سنن والیاں نے بھی کوئی کمی نہیں چھڑی کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے اللہ پاک دونہ پاسیوں اس کمی نو دور کرے رب سانوں ہی عمل کرنے والا بنائے تے رب تو ہی عمل کرنے والا بنائے پھر کہو آمین میں عرض کرا زندگی دے ہر موڑ تے جتھے بھی تساں رہنمائی قرآن و حدیث کو لو رہنمائی موجود ہے اللہ پاک دل لگا کے بات انہوں سن کے سمجھن دی توفیق دے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی ضرور دس گئے ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے مٹڑی زبان وچوں بول بول کے دین والا فہمت شعور دس گئے دین والا فہمت شعور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے ادھر میری طرف دیکھیا جے کھول کھول دین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا کدی لوڑ ہے سبحان اللہ کہنے بس چپ کر کے بیٹھے رہو کل نہ صبح ناشتہ کر کے پھر جدو کھیتاں میں جانا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا جائے وہ نہ کو ماشاءاللہ بس چپ کر کے بہو تے
ذرا دنداں تلے تویز رکھ کے بہو، گھٹ کے بہو، تاکہ کسی خطیب نو کوئی سبحان اللہ دی آواز نہ آئے، نہ ہی تسی ہاتھ چکنا ہے، نہ سبحان اللہ کہنی ہے، نہ ہی چہرے تے مسکراہٹ لے آئے جی انج بہو جی میں 12 بجے ہوندے نے تاکہ مولوی نو ڈراؤ، ڈراؤ فل انج ذرا غصے جو بہو۔ اللہ کرے رب العالمین تواڈے تے اپنی رحمتاں تے برکات دا نزول فرمائے۔ سانوں کہتے ہو فلاں شعر پڑھو چس آئے تے سانوں بھی تے تواڈے والوں چس آنی چاہیے۔ خدا دی قسم جدوں تسی انج کر کے کہندے ہو سبحان اللہ تے سانوں بڑی چس آندی ہے، ایتھے ٹھنڈ پے جاندی ہے، سانوں بھی تھوڑے مزے کراؤ ذرا کہو سبحان اللہ۔ کلے کلے مزے لیتے ہو، علماء نو بھی ذرا مزے لیندے ہو، ذرا سارے ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ۔ چس آ گئی، اللہ کرے ساری رات انجی تساں جاگ دے رہو، پھر کہو سبحان اللہ۔ ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیو ضرور دس گئے، ہر گل دسیو نہ کھول کھول کے، مٹھڑی زبان وچوں بول بول کے، دین والا فہمت شعور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے، لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے، لاؤ سینے رب دا قرآن کھٹ کے، سٹ دیو شرک دیا جڑا پٹ کے، بدعتاں دورن دور دس گئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے، ساڈا منہج کیا ہے، غور کرنا۔ کھول کھول دین تے ایمان دس گئے، پڑھ پڑھ رب دا قرآن دس گئے، زندگی دا سارا دستور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے، رب نے جو دسیو ضرور دس گئے، ہر گل کھول کے حضور دس گئے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ پاک دا قرآن بھی وحی، رسول اللہ دا فرمان بھی وحی، قرآن و حدیث نال ہمیشہ وابستہ رہو، یہی ہدایت ہے، کامیابی ہے اور یہی جنت دا رستہ ہے۔ میں تو انہوں ایک صحیح مسلم دی روایت سناوا، یہ قائدین آگے تھے پھر چھٹی، یہ قائدین کوئی 5 منٹ لیٹ ہو گئے پھر میں ایک حدیث اور سنا دیا گا۔ صحیح مسلم ہے، مدینہ شہر، اللہ پاک تو انہوں مکہ مدینہ دکھائے، ایک باری کٹ کے کہو آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک قافلہ مدینہ مسجد نبی دے اندر ایک قافلہ آیا، اس قافلے دے اندر اکثر لوگ قبیلہ مصر دے لوگ نے، غربت بڑی، پریشانی بڑی، چہرے تو غربت دے آثار نظر آ رہے، پھٹے پرانے کپڑے، جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں، کپڑے پھٹے ہوئے، کئی دن ہو گئے، انج لگتا جی میں کھانا نہیں کھاتا، بھوک اور پیاس سے آثار نظر آ رہے ہیں۔ انج دا قافلہ میرے دوڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مدینے کا قافلہ آیا، اے دے اندر اکثر لوگ قبیلہ مضر دے لوگ نے، انہاں دی غربت نبی پاک نے دیکھی، انہاں دی پریشانی دیکھی، چہرے تو غربت دے آثار نظر آ رہے، میرے آقا انہاں دا چہرہ دیکھ کے غربت دیکھ کے پریشان ہو گئے، نبی پاک دے چہرے دی رنگت بدل گئی، آپ پریشان ہو گئے، اے جیڑا قافلہ ہے
اتنے ماڑے بندے اتنے غریب بندے انہاں کول سوئی تے دھاگا بھی نہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے لا لین اتنے ماڑے غریب بندے سوئی تے دھاگا بھی نہیں پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے لا لین کسے نو رب بہتا دیندا کسے نو تھوڑا دین والا کون ہے بولو ایک ہی باپ دے دو بیٹے ایک پنڈ دا چودھری ہے دوجے کرے ڈنگ دا آٹا نہیں ایک مرغے تے چرگے کھا رہے ہیں تے دوجا جوان بیٹیاں لے کے ایک پہلیاں تے کھیتاں دے اندر مزدوری کر رہے ہیں اے اللہ پاک دی مرضی ہے نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے پنڈ دکھاں دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے اکو بل انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے نالوں بہتے کالے میں کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے میں کتے کما تو چھٹی ملتی نہیں کئی خوشیاں بچ اٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے کیا پیارے نقشے کٹے نے کتے لسی جوگ میری طرف کیا جائے کتے رکشے جوگے پیسے نہیں کئی چاڑے جہازی اٹھے نے کتے لسی پیننو لبدی نہیں کئیاں کتے دتی پالے میں کتے سونا 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 ہے کتے کرنا وچ پانو والے نہیں وہ کتے اگلے دنگ بھی چڑتی نہیں کئی دیندے پھرتے چھتے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا پیارے نقشے کٹے نے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوا ایک قافلہ قبیلہ مضر دا قافلہ آیا اتنے ماڑے بندے اتنے غریب بندے انہاں کول سوئی تے دھاگا بھی نہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑیاں نو ٹانکے لا لین چہریاں تو بھوک دے آثار نظر آ رہے جتیاں ٹوٹیاں کپڑے پھٹے پرانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھیا میرے آقا اپنے گھراں دے اندر گئے تاکہ یہ نہ وقت کچھ کھان واسطے مل جائے گھراں دے اندر پتہ کیتا تے کچھ نہیں ملیا پھر رسول اللہ واپسی آ گئے در سے کھلے آنے والے ہو پوری زندگی نبی پاک نے کدی اپنے کپڑیاں نو جیباں نہیں سلوائیاں نبی پاک اپنے کپڑیاں نو جیباں تے پاکٹ نہیں سلوایا کرتے پھر دینار اپنے کول جیباں دی اندر نہیں سن رکھیا کرتے آپ نے تے کدے جیباں کپڑیاں نو لوائیاں ہی نہیں میرے آقا دے دو خزانچی نے ایک دا نام بلال ہے ایک دا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما جو پکڑانا ہوندا انہاں نو پکڑان دے جو لینا ہوندا انہاں کو لیندے آقا فرماندے نے بلال کچھ ہے اے مہمان مسافر آئے نے تاکہ انہاں نو کھانا کھلائیے سونےو خزانے اندر کچھ بھی نہیں اے محبوب جی کچھ بھی نہیں گھر بھی کچھ نہیں خزانے اندر بھی کچھ نہیں میرے پاک پیغمبر پریشان تے غمزدہ نے آپ کے چہرے دی رنگت بھی بدلی ہوئی ہے تھوڑی دیر گزری میرے تو
تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بلال پیارے رضی اللہ تعالیٰ نو جی سونے ہو آقا فرماندے نے زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ذرا اذان کہہ دے حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ بلال کون ہے میرے پاک پیغمبر میرا دی راہ جدو جنت اندر گئے اگے پیدل ترن دی پیران دے کھڑاک تے آواز آئی آقا فرماندے نے جبرائیل اے جنت اندر والا میرے اگے کون ہے سونے ہو تواڈے اگے والا کون ہو سکتا ہے اے تواڈا غلام بلال تردا عرب دی پتھریلی زمین تے وے پیران دے کھڑا عرش پرین تے آ رہے نے جنت اندر حوراں سن رہیاں نے میراج دی رات آمینہ دے لال نے آواز سنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنا ہے کیڑیاں نیکیاں کرنا ہے میں خود سن کے آیا تیرے پیران دے کھڑاک جنت اندر جا رہے نے سونے ہو میں تواڈے گولی سنے ہیں جدوں وضو کرو تے دو رکعتاں پڑھو اے محبوبہ اور تے مینوں کچھ نہیں پتا جدوں وضو کرنا وا دو رکعت فوراً نماز ادا کر لینا وا آقا فرماندے نے اے تیری ادا اللہ پاک نو اتنی پسند آئی ہے تو تردا عرب دی پتھریلی زمین دے میں تیرے پیران دے کھڑا جنت اندر سنائی دے رہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے زور دی اذان کہہ دے اذان کہہ دیتی میرے پاک پیغمبر نے جماعت کروائی صحابہ جمع ہو جاندے نے رسول اللہ نے جماعت کروائی کل سنے جے ادھر میری طرف کیا جے میرے مرشد پاک نے زور دی جماعت کروائی جماعت کروا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے آ گئے آپ نے خطبہ دیتا اور میرے پیاریوں گیریوں نوجوانوں پاپیوں گل ذرا دھیان نہ سنے آجے رسول اللہ کا اے خطبہ مختصر سنو تے میں تواڈے کول اجازت لا آپ نے زور دی جماعت کروا کے منبر تے گئے منبر تے بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیتا دو قرآن پاک دے مقام پڑھے دو ایتاں نبی پاک نے تلاوت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء دی پہلی آیت آپ نے پڑھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور میرے آقا قرآن پاک کا اے مقام پڑھیا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورہ نساء دی پہلی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی قرآن پاک دا اے مقام پڑھیا لوگو اللہ پاک کو ڈر جاؤ جس رب نے حضرت بابا جی آدم چو اماں حوا اس جوڑے بچوں بہت سارے مرد تے بہت ساریاں عورتاں پیدا کی دیاں اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام رکو اللہ پاک کو ڈر جاؤ جس رب دے نام ایک دوجے دے سامنے سوال کر دیو بل ارحام تے رشتے ناتے جوڑیا کرو صلہ رحمی کریا کرو رشتے ناتے جوڑو صلہ رحمی کرو رشتے ناتے توڑن تو بچیا کرو یقین جانو اللہ پاک تواڈے تے نگرانیاں نگہبانیاں کر رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا اے پہلا مقام رسول اللہ نے قرآن پاک دا پڑھیا پھر آپ
پاک دا ایک اور مقام پڑھیا 28واں پارا رسول اللہ قرآن پڑھی جاندے نہیں ایوہ الذین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ایمان والے ہو اللہ پاک کو ڈر جاؤ رب کو ڈر جاؤ تے سارے غور و فکر کرو کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اوتھے پوچھیا جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا اس دن تو ڈر جاؤ تے آخرت دی تیاری کرو اے دو مقام پڑے حضرات ذرا مختصر ترجمہ انجو سن لو تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چیار وفا کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چیار وفا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں اے دنیا مت لبدار دی اے زندگی چار دہاڑاں دی اے دنیا مت لبدار دی اے زندگی چار دہاڑاں دی پرا چھوڑ خوشامت یارم دی جن دسنا حق دارا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں میری گال کو بندے بھلاوینا میری عرض کو بندے بھلاوینا اے وزائیوں فقط گواوینا بے غفلت چھوڑ سیانا بن اے غفلت چھوڑ سیانا بن پچھو کپ رتے بلن درا ہے کوئی نہیں پچھو کپ رتے بلن درا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں جدلے سے قبر چڈیرائے جدلے سے قبر چڈیرائے متا ہو بھی یار ہنیرائے عملان دا دیوا پالی جل عملان دا دیوا پالی جل عمل تے باج بچا کوئی نہیں عمل تے باج بچا کوئی نہیں ایک بار حیاتی رب دندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے خطبہ دے ہیں اے قرآن پاک دے دو مقام پڑے پھر نبی پاک نے دو گلہ اور کی دیا آقا فرما دینے پروانیوں صحابیوں جیڑا بندہ کسے نیکی والے کام دا آغاز کرے وہ بندہ فوت ہو جائے جب تک کہ نیکی والا کام جاری رہے گا جویں نیکی کرن والے انو اجر ملے گا اس کام دے آغاز والے انو برابر اجر و ثواب ملے گا ایک مرکز مدرسہ ہے ایدی بنیاد جنہ رکھی حضرات جنہ جگہ دیتی آج میں اور تسائے تھے جمع جو نیکیاں کر کے اسی اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں ایدی بنیاد اندر محنت کرنے والے بھی برابر اجر و
سواب دے حق دا کاشت ایک مظاہرہ ہے جدت نور کا سارا ہے حافظ اجل کریم جدت غرب اشارہ ہے مرکزی کے قائدین جیسا عزم مسلم ہے جشن ساجد میرے لیے صف بصف منظم ہے مرکزی کے قائدین جیسا عزم مسلم ہے جشن ساجد میرے لیے صف بصف منظم ہے شبکت لکھے سب تارے عزم یقین کے سہارے جھوم جگر سے روشن ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث امیر محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب امیر محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نعرہ تکبیر خطیب بڑے خطیب علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پیر کا جام شریف عبدالکریم ساجد پیر کا جام شریف ساجد پیر کا جام شریف ساجد پیر کا جام شریف آواز کرو ساجد پیر کا جام شریف ہمت والا جرت والا امیر ہمارا ہمت والا جرت والا ہاتھ کھڑے کر کے ہمت والا جرت والا ہمت والا جرت والا ہمت والا جرت والا ہمت والا جرت والا ساجد پیر کا جانشین علامہ اقتصاد میں علامہ محترم صحیح مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں پیر کا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں زندہ ہے علامہ 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 مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا وقت بنائی صحیح عبدالکریم صاحب وقت بنائی صحیح جب تک سورج چاند رہے گا تشریف رکھتے تمام حضرات تشریف رکھتے